السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے اس موضوع پر کچھ روشنی ڈالی گئی کہ یاد شہدائے ارض اقصی اور ضمناً ان کی شان اور فضیلت بھی بتائی گئی۔ ابھی اپنے سامنے جو موضوع ہے وہ موضوع آج کے دور میں بڑا اہم ہو جاتا ہے، اس معنی کر کہ کچھ اپنے آپ کو مسلمان تو مانتے ہیں لیکن ابو بکر و عمر کی شان میں ایمان کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں، جن کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ قرآن میں لے رہا ہے۔ ان کے بارے میں شبہات پیدا کرتے ہیں اور خود اپنے بارے میں بولتے ہیں اپن مسلمان ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ تو موضوع بڑا پیارا ہے، وہ یہ ہے خلفائے راشدین کی آپسی محبت، آپس میں وہ کتنی محبت کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضمناً اور بھی بہت ساری باتیں آئیں گی، ہو سکتا ہے کہ ضمناً عید غدیر بھی آ جائے، اور عید غدیر کے تعلق سے بیان ہو چکا ہے اس سے پہلے، اور بھی ضمناً کئی باتیں آ سکتی ہیں۔ آئیے اسی موضوع پر کچھ گفت و شنید کی جائے، روشنی ڈالی جائے۔ اس سے پہلے ایک بار برکت کے لیے جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں باوا سے بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو آیت کریمہ مطلوع ہوئی، تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، جس کا ایک دم سادہ سمپل سا ترجمہ ہوتا ہے یہ، اور ہم نے نکال دیا وہ جو ان کے سینے میں تھا، یعنی کینہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کے سینوں سے کینے کو نکال دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر اللہ نکال دے تو دوبارہ کوئی داخل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر نکال دے تو کوئی دوبارہ داخل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ داخل کر دے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا، ہے نا۔ تو اب ان کے سینے سے اللہ تعالیٰ نے کینے کو نکال دیا۔ کینہ یعنی بغض، کینہ یعنی جلن، کینہ مطلب کیا ہے؟ آپس میں رنجش، اور جو ہے اختلافات اور نزاع اور جھگڑے کا جو باعث کام ہوتا ہے اس کو جلن اور کینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو سینوں سے نکال دیا۔ اب آئیے رئیس المفسرین، ترجمان قرآن، جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو دعائے مصطفیٰ کی برکت سے، اور خود اہل بیت میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ایسے اہل بیت میں سے ہے کہ ان کی تعظیم کے بارے میں البدایہ و نہایہ کے اندر آیا۔ حضرت زید ابن ثابت جو کاتب وحی ہیں، چنانچہ یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، دوڑ کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کی رکاب کو پکڑ لیا، رکاب جہاں پہ پاؤں رکھ کے سوار ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس دوڑ کر کے رکاب کو پکڑ لیتے، کس کی؟ گھوڑے کی رکاب کی۔ کون سا گھوڑا؟ وہ گھوڑا جس پہ زید ابن ثابت صحابی رسول سوار ہو رہے ہیں، جو قرآن لکھنے والے صحابی ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے پکڑا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، حضرت زید ابن ثابت نے کہا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم علم والوں کی یوں ہی عزت کرتے رہیں۔ تو حضرت زید ابن ثابت نے کہا جیسے آپ کو حکم دیا گیا آپ علم والوں کی عزت کرتے رہے، ویسے ہمیں بھی حکم دیا گیا ہم مصطفیٰ کے اہل بیت کی بھی عزت کرتے رہے۔ معلوم یہ ہوا توازن برقرار رہنا چاہیے، توازن برقرار رہے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر آیا سکے کا ایک رخ دیکھنے والا ہمیشہ خطا پہ جاتا ہے، اور دونوں رخ دیکھنے والے کو اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو برابر لیول۔ تو وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے اسد الغابات تیسرا حصہ صفحہ 581۔ علامہ عز الدین جزری کہتے ہیں الفاظ یہ ہیں عن ابن عباس فی هذه الآیہ وَلَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ قَالَ نَزَلَتْ فِي عَشَرَةٍ۔ ابی بکر، عمر و عثمان و علی و طلحہ
والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعید بن زید عبداللہ بن مسعود. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے سینوں سے کینے کو نکال دیا ہے، تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اسپیشل یہ آیت اللہ تعالیٰ نے 10 صحابہ کرام کے شان میں نازل فرمائی ہے. کن لوگوں کے سینے سے اللہ نے کینے کو نکالا؟ تو پہلے نمبر پہ نام لیا ابو بکر کا. بولو پہلا ہی نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لے رہے. کون ہے یہ؟ اہل بیت میں سے ہے عبداللہ ابن عباس. فرما رہے کہ ابو بکر کے سینے سے اللہ نے کینے کو نکال دیا. باغ فدق کے الزام لگانے والوں ذرا سوچو، پوری روایت پڑھو گے تو ویسے ہی فتق کے بھاگو گے، اشاک کے بھاگو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کینہ نکال دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سینے سے، وہ عمر اور عمر کے سینے سے، وہ عثمان اور عثمان کے سینے سے، وہ علی اور مولا کائنات حضرت علی کے سینے سے. بولو یار، چاروں تو آ گئے، اب چاروں کے ساتھ سارے بھی آ رہے ہیں. حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن، حضرت سعید ابن زید، عبداللہ ابن مسعود، ان کے سینے سے آقا علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کینہ نکال دیا، اور جن کے دلوں سے اللہ کینہ نکالے کوئی داخل نہیں کر سکتا. رافضی مر رہا ہے، صبح و شام محنت کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عظمت اور فضائل بیان کرنے والوں کو کھڑا فرما رہا ہے نا. تو ان کے سینے سے اللہ تعالیٰ نے کینے کو نکال دیا، تو ان کے دل میں کینہ نہیں. اب ظاہر سی بات ہے کینہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کینے کے اپوزٹ میں کیا آتا ہے؟ مفہوم مخالف کون ہے؟ کہا محبت. کہا یعنی مطلب یہ اللہ نے کینہ نکالا تو محبت کو ڈال دیا ہے. جب اللہ نے محبت کو ڈال دیا تو کون نکال سکتا ہے محبت کو؟ کسی بندے کی مجال نہیں کہ نکال دے وے. اللہ نے ان کے دلوں میں محبت کو ڈالا ہے. تو خلفائے راشدین کے درمیان جو دل میں محبت ہے، اس محبت کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس محبت کو ڈالنے والا اللہ ہے. رافضی کتنی بھی محنت کر لے. اچھا، اس میں اکثر صحابہ کرام وہ ہیں جن کو ایک ساتھ مصطفیٰ نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. اور سنو یار، ایک ساتھ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت قرآن میں عطا فرمائی ہے نا. اب ایک چیز اور، آدمی جس سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. سب کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھوڑے نہیں ہے. جن سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں آدمی جس کے بعد اٹھتا بیٹھتا ہے تو جس کو اس کے پسند نہیں کرتا آدمی بولے اٹھ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیتا ہے. تو ہم نے کہا جس کو محبت، جس سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. کہا بالکل یہی بات ہے. تو ہم نے کہا آؤ دیکھو یہ چاروں کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں. یہ چاروں آپس میں کیسے؟ مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام حرا کی پہاڑی پہ چڑھے. دیکھو یہاں پہ دو طرح کی روایتیں ہیں، ایک احد کی پہاڑی کے بارے میں بھی ہے، ایک حرا کی پہاڑی کے بارے میں بھی. احد مدینے میں، حرا مکے میں ہے. حرا وہ جس کو جبل نور کہا جائے، بولو غار حرا جہاں پر. احد کی پہاڑی پر مصطفیٰ چڑھے تو ساتھ میں کون؟ صدیق ہے. احد پہ چڑھے ساتھ میں کون؟ عمر ہے. احد پہ چڑھے تو کون ہے؟ عثمان ہے. مارے خوشی کے احد کی پہاڑی جھوم رہی ہے. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ مصطفیٰ نے پورے پہاڑ کو جنتی پہاڑ کہا ہے. احد سے جنت کی خوشبو آتی، جھومنے لگی. اور جب کوئی جھومتا ہے تو چاہنے والا اس کے پیٹ پہ تھپ تھپاتا ہے. تو مصطفیٰ نے اپنے پاؤں سے اس کو تھپ تھپایا اور فرمایا اسبت یا احد، اے احد ٹھہر جا. پاؤں سے ٹھوکر ماری، اس کو ٹھہرنے کا حکم دیا اور فرمایا اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جلوہ افروز ہیں. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہے کتنا وقار. اللہ اکبر. ایڑیا، یہ مصطفیٰ کی ایڑیا. تو احد کے پہاڑی کے بارے میں، یہ حرا کی پہاڑی کے بارے میں مسند احمد بن حنبل کی حدیث. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا حرا کی پہاڑی پہ چڑھے. حضور کے ساتھ کون ہے؟ ابو بکر، وہ عمر، وہ عثمان، وہ علی، وہ طلحہ، وہ زبیر. یعنی مصطفیٰ کے ساتھ 6 صحابی اور ہیں. اور اگر یہ 6 آپس میں محبت نہیں کرتے تو ایک ساتھ نہیں رہتے. ان کا ایک ساتھ رہنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ آپس میں محبت کرتے ہیں. اور جیسے ہی چاہے فتحرکت الصخرہ، پتھر ہلنے لگا. حرا کا پہاڑ چھوٹا پہاڑ ہے، پورا پہاڑ ہل رہا ہے.
पूरा पहाड़ हिलने लगा। आका ने फरमाया इहदा, सुकून पा जा, ठहर जा, फमा अलैका इल्ला नबिय्युन औ सिद्दीक़ुन औ शहीद, इसलिए कि तेरा ऊपर नबी है या सिद्दीक है या शहीद है। आका अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया तो हिरा की पहाड़ी टहल गई। मालूम यह हुआ कि ये साथ में रहते हैं, और साथ में रहने वाला वही होता है जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करता रहता है ना। तो ये आपस में मोहब्बत करते हैं। सबसे अहम मामला ये आता है कि हजरत अली हजरत अबू बकर उमर से मोहब्बत करते हैं कि नहीं, है ना, यही मसला है। सुन्नियों को बताने की जरूरत नहीं, सुन्नी तो जानता है कि हजरत अली मोहब्बत करते हैं, लेकिन बेचारा जो कंफ्यूज है कि मैं मर्द हूं या मुअन्नस, मुज़क्कर हूं या मुअन्नस, सीना टटोलता रहता अपना, वो परेशान है। वो परेशान रहता है कि क्या है मामला। तो परेशान वही होता है जिसको हदीसों पे भरोसा नहीं होता है, परेशान वही होता है जिसको कुरान में भरोसा नहीं होता है। आओ जरा देखो तो तारीख का मुताला करो। एक बात बताइए, अगर आपके घर में लड़का पैदा होगा तो क्या आप अपने बच्चे का नाम अबू जहल रखेंगे? अरे बोलो ना यार, क्यों? क्या अबू जहल एक नाम नहीं है? तो आप कहेंगे वो दुश्मन। क्यों? कहा मुस्तफा का दुश्मन इसलिए हमारा दुश्मन। जो दुश्मन होता है हम उसके इस नाम पर अपने बेटों का नाम नहीं रखते, अपने बच्चों का नाम नहीं रखते हैं। फिर मैंने कहा शैतान नाम रख दो। बोले वो तो सबका दुश्मन है, कैसे नाम रख दिया जाए? तो आदमी अपने बच्चे का नाम उसके नाम पे नहीं रखता जिससे दुश्मनी रखता है, जिससे बुग़्ज़ रखता है, जिससे नफरत करता है। आदमी उसी के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखता है जिनसे मोहब्बत करता है। जैसे आका अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं तो हारून अलैहिस्सलाम के बेटों का नाम शब्बीर शब्बर है। मुस्तफा ने उन्हीं के नाम पर अपने शहजादों का नाम शब्बीर शब्बर और अरबी जबान में हसन और हुसैन अता फरमाया है। आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसी के नाम पे रखता है। हमने कहा ठीक है, फिर हज़रत अली ने अपने बच्चों के नाम क्या रखे हैं? बोलो यार, हवाले के साथ लें। अलबिदाया व निहाया बैरूत से छपी किताब, बैरूत से छपी है किताब अलबिदाया व निहाया, 8वां हिस्सा, सफा 197। और इसके अंदर इब्ने कसीर लिखते हैं फमिन ज़ौजातिही उम्मुल बनीन बिन्तो हराम, हज़रत अली की अज़वाज में से एक उम्मुल बनीन है, उम्मुल बनीन बिन्ते हराम। इनसे कौन बच्चे पैदा हुए हज़रत अली के? फवलदत लहुल अब्बास व जाफर व अब्दुल्लाह व उस्मान वक़द क़ुतिल हाउलाई मा अख़ीहिल हुसैन बिकरबला। फरमाते हैं उम्मुल बनीन के शिकम अतार से हज़रत अली के जो शहजादे पैदा हुए उनमें से एक का नाम अब्बास है, एक का नाम जाफर है, एक का नाम अब्दुल्लाह है और एक का नाम उस्मान है। उस्मान नाम आ गया? जोर से तो बोलो यार। अब हम आपसे पूछते हैं हज़रत अली उस्मान गनी से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? तो वो अगर आपने कहा नहीं नफरत करते हैं, तो मैंने कहा तुम नफरत करते हो यजीद से, अपने बेटे का नाम अब यजीद रखना, पोते का नाम यजीद रखना। बोले नहीं, मैं जिससे नफरत करता मैं उसके नाम पे अपने बेटे का नाम नहीं रखता। तो मैंने कहा तू जब नहीं रखता तो मेरे अली भी जिससे मोहब्बत करते हैं उसी के नाम पर अपने बेटों का नाम रख रहे हैं। हाँ, तो उस्मान गनी क्लियर हो गया उस्मान नाम। और ये कहा वक़द क़ुतिल हाउलाई, और ये लोग शहीद हुए मा अख़ीहिल हुसैन बिकरबला, अपने भाई हुसैन के साथ करबला में शहीद हुए अपने भाई, क्योंकि हाथ इमाम हुसैन सबसे बड़े रहे, इमाम हसन के बाद वही है। और जितने भी भाई हुए सब उनके बाद, अगरचे माँ अलग है लेकिन वालिद तो एक है, वालिद एक है। और आगे बढ़े वमिनहुन्ना लैला बिन्त मसऊद, हजरत अली की अज़वाज में से एक लैला बिन्ते मसऊद हैं। इनके बारे में इब्ने कसीर कहते हैं फवलदत लहू उबैदुल्लाह व अबू बकर, कहते हैं लैला बिन्ते मसऊद के शिकम आधार से हजरत अली के दो बेटे पैदा हुए। एक बेटे का नाम उबैदुल्लाह है और दूसरे बेटे का नाम अबू बकर है। बोलो बहुत सिलो बोले यार। हाँ, लैला बिन्ते मसऊद के शिकम अतहर से हजरत अली के बेटे दो पैदा हो रहे, एक का नाम उबैदुल्लाह है, एक का नाम अबू बकर है। अच्छा यही नहीं, अलबिदाया व निहाया उठा करके देखना, इमाम हसन के बेटे का नाम भी अबू बकर है। हाँ, हवाला मैं पेश करूंगा, लेकिन ये लोग तो आते भी नहीं ना।
اتنے ہٹ دھرم ہوتے ہیں، اتنے ہٹ دھرم، اللہ خیر کرے، چاہے جتنی دلیلیں دو، بالکل لگتا ہے کہ ابو جہل کے سب حواری جواری اور ان کی موالی آ گئے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، ایمان نہیں لا رہا ہے، دیکھ رہا ہے پھر بھی ایمان نہیں لا رہا ہے، کنکری ہاتھ میں کلمہ پڑھے پھر بھی ایمان نہیں لا رہا ہے، لیکن کوئی دیوانہ ہے قرن میں رہ کر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اپنی اپنی بات ہے یار، اپنے اپنے ذوق کی بات ہے۔ تو حضرت علی کی ایک زوجہ ام البنین، ان کے شکم اطہر سے جو بچے ہوئے، ان بچوں میں سے 4 بچے ہوئے، ایک کا نام عثمان، اور لیلہ بنت مسعود کے شکم اطہر سے حضرت علی کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ان 2 بیٹوں میں سے ایک کا نام ابو بکر ہے، وقد قتلا بکربلا ایضا، اور یہ دونوں بھائی عبید اللہ اور ابو بکر دونوں بھائی امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے، یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ اور آگے بڑھیں، وَمِنْهُنَّ أُمُّ حَبِيبَةٍ، اور انہی میں سے ام حبیبہ یعنی حضرت علی کی زوجوں میں، ازواج میں سے ام حبیبہ بنت زمعہ ہے، فَوَلَدَتْ لَهُ عُمَرٌ، ام حبیبہ بنت زمعہ کے شکم سے حضرت علی کے وہ بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام عمر ہے۔ بولو، بہت سلو ہے یار، تینوں کا نام آ گیا، ابو بکر کا نام آیا، عمر کا نام آیا، عثمان کا نام آیا۔ یہ جیسے ہی حضرت علی کے شہزادوں کا نام رکھا گیا، شیعہ جل رہا تھا، جلتے ہوئے ماتم کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے، پریشان ہو جائے گا۔ معلوم ایک بات اور بتا دیں، یہ جو عمر ہیں حضرت علی کے بیٹے، ان کے بارے میں نسل کس سے چلی ہے؟ حضرت علی کی، حضرت علی کی نسل بھی تو بڑھنی چاہیے۔ روایتوں میں الگ الگ آیا کتنے بیٹے ہوئے، کسی نے 14 لکھا، کسی نے 12، کسی نے 18، ایسے ایسے لکھا، لیکن نسل کس سے چلی ہے؟ تو ابن کثیر واقدی کے حوالے سے لکھتے ہیں، کہتے وَإِنَّمَا كَانَ النَّسْلُ مِنْ خَمْسَةٍ، حضرت علی کی جو نسل چلی ہے، اور حضرت علی کی نسل معمولی نہیں ہے پیارے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، کس سے؟ جب حضور کے چچا عباس نے پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ علی سے محبت کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں چچا عباس میں محبت کرتا ہوں۔ کہا کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں معلوم؟ تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک، آقا نے فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب، اس لیے کہ ہر نبی کی اولاد کو اللہ نے ان کی پشتوں میں اور پیٹھوں میں رکھ دیا ہے، اور میری ذریت کو اللہ نے علی بن ابی طالب کی پشت میں رکھ دیا ہے نا؟ تو حضرت علی کی ذریت نبی کی ذریت، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو کتنے لوگوں سے نسل چلی ہے؟ تو امام واقدی کہتے ہیں البدایہ والنہایہ 7واں حصہ صفحہ 319، اور یہ انڈیا کی چھپی ہوئی نہیں، بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے بھائی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّمَا كَانَ النَّسْلُ مِنْ خَمْسَةٍ، حضرت علی کی نسل 5 بیٹوں سے چلی ہے، وَهُمُ الحسن، امام حسن سے بولے یار، امام حسن کے شہزادے کربلا سے گئے، حسن ابن مثنى، حسن مثنى ان کے ذریعے سے چلی، اور آگے والحسین، امام حسین سے بولو نا یار، امام حسین سے سبھی بولتے قبولتے بھی ہیں، امام حسین العابدین، اور بھی ہیں معاملات۔ ومحمد ابن الحنفیہ، محمد بن حنفیہ، یہ تیسرے ہیں، وہ عباس ابن الکلابیہ، اور عباس ابن کلابیہ، یہ والدہ کی طرف نسبت ہے، عباس ابن کلابیہ، وہ عمر ابن تغلبیہ، اور فرماتے 5ویں عمر ابن تغلبیہ ہے، یعنی 5 لوگوں سے حضرت علی کی نسل آگے بڑھی، ایک امام حسن، دوسرے امام حسین، اور تیسرے حضرت محمد بن حنفیہ، چوتھے عباس بن کلابیہ، اور 5ویں وہ ہے جنہیں عمر تغلبیہ کہا جاتا ہے۔ ان 5 لوگوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی ہے، لیکن محدود کر دیا کہاں تک؟ اب یہ تاریخ کی ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی ان سے محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے کہ ایک حدیث میں آیا، یہ حدیث پاک تاریخ الخلفاء کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے، صفحہ 141۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں، یہ یاد کر کے رکھو۔ اور ایک چیز اور بتا رہا ہوں، ابھی رمضان محرم چل رہا ہے نا، بڑی محبت چرائے گی ان کی، چرانا سمجھتے ہیں نا، محبت چرائے گی، اہل بیت اہل بیت اہل بیت۔ ابے اہل بیت سے تم کیا محبت کرتے ہو جتنی محبت سنی کرتا ہے؟ تم نے تو خالی بدنام کیا ہے،
اچھا ایک بات بتاؤ، ایران کا اگر کوئی بڑا عالم توبہ کر کے سنی ہو جائے تو کیا کہیں گے آپ؟ سنی ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ کتاب لکھے جس میں ادھیڑ کے رکھے رافضیت کو، تو کیا کہیں گے آپ؟ ان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے حوزہ یونیورسٹی کا فارغ ایک وہ شخص ہیں جنہیں سید حسین موسوی نجفی کہا جاتا ہے. انہوں نے توبہ کی شیعت سے اور حوزہ کے فارغ ہیں، سب سے بڑی یونیورسٹی کے فارغ ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد انہوں نے شیعوں کے بارے میں لکھی ایک کتاب. عربی میں اس کا نام کیا معلوم؟ میرے پاس ہے کشف الاسرار و تبریۃ الائمۃ الاطہار. اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے مظلوم اہل بیت کا مقدمہ. گوگل میں سرچ کرو مظلوم اہل بیت کا مقدمہ اور اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرو. جب شیعہ زیادہ آپ کے سامنے اچھلنے کی کوشش کرے اور زیادہ بھنبھنانے کی کوشش کرے تو اس کے بتا دینا کہ تمہارے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے تمہارے عالم نے لکھ دیا ہے، اور ہمارے یہاں الحمدللہ وہی ہوتا ہے جو مدینے کے آقا نے ہمیں بتایا ہے. بس مدینے کے آقا نے بتایا. ائمہ کی طرف ایسی سی روایتیں منسوب ان لوگوں نے کی ہے، ایسی سی روایتیں کی شرم محسوس ہو. ہم جنس پرستی یعنی لڑکا لڑکے سے شادی کر لے، ساری دنیا اس کو مایوب پہلے سمجھتی تھی، اب تو لوگ عجیب و غریب ہو گئے، حیا بیچ کے کھا رہے ہیں. اور لینا اس کے اندر ملے گا امام رضا کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان لوگوں نے کہا کہ انہوں نے یہ اجازت دی ہے. بولو معاذ اللہ. اب بتائیے یہ محبت کرنا ہے کہ بدنام کرنا ہے؟ آپ بولو نا. لڑکا لڑکے سے شادی کرے، اس کو امام رضا کی طرف منسوب کرے کہ انہوں نے اجازت دی ہے، یہ عزت ہے کہ بے عزتی کرنا ہے؟ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کتاب کو پڑھو، عربی میں ہے. انشاءاللہ ابھی اس کے بعد وہی سیریز چلے گی، پوری سیریز چلا دیتے ہیں، وہی کتاب رکھ کے بیان کرتے ہیں. صحیح رہے گا؟ صحیح رہے گا نا؟ حوزہ کے فارغ ان کے بڑے عالم، سن لو بھائی توبہ کرنے کے بعد کیا کیا ان کے بارے میں باقاعدہ لکھے. جب میں لکھوں گا کتاب تو ہو سکتا ہے مجھے قتل کر دیا جائے، کیونکہ مجھ سے پہلے کئی علماء کو قتل کیا گیا ہے جنہوں نے حق کہا ہے. اور ہو سکتا ہے الزام لگایا جائے کہ سعودیہ عربیہ کے بادشاہ نے مجھے خرید لیا ہے اور میرے نکاح میں کوئی خاتون دے دی ہے. ایسے پہلے انہوں نے ظاہر کر دیا تمام. تو کتاب کا نام کیا ہے؟ کشف. عربی میں تو شاید نہ یاد ہو، کشف الاسرار و تبریۃ الائمۃ الاطہار. اور اردو میں اس کا گوگل میں سرچ کرنا. کتاب کا نام کیا ہے؟ مظلوم اہل بیت کا مقدمہ. کتاب کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو نا یار. ابھی جالا نماز کے بعد سرچ کرنا، ڈاؤن لوڈ کر لینا اور اس کو پڑھنا. روز ایک صفحہ پڑھنا، خالی بس ایک صفحہ پڑھو گے خود دلچسپی بڑھ جائے گی. بہت الر رہے ہیں ابھی یہ لوگ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شیخین کریمین سے کتنی محبت کرتے ہیں. سنیں حدیث. علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، فرماتے ہیں حضرت علی ایک دن خطبہ دے رہے تھے. دوران خطبہ ایک شخص نے عرض کیا، کہا نسمعک تقول فی الخطبہ، ہم سنتے ہیں کہ آپ خطبے میں کہتے ہیں اللہم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین المہدیین. اے اللہ ہمارے اندر وہ اصلاح فرما، وہ سدھار پیدا فرما جو سدھار تو نے خلفاء راشدین مہدیین میں پیدا فرمائی ہے. خلفاء راشدین حضرت علی نے کس کو کہا ہے؟ ابو بکر کو کہا، عمر کو کہا، عثمان کو کہا. اب مہدیین مانے ہدایت یافتہ، یعنی حضرت علی کا فتویٰ آ گیا ابو بکر وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے، عمر وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے، عثمان وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے. یہ حضرت علی کا فتویٰ ہے، کم سے کم یہ تو مانو یار. اس کے بعد اسی شخص نے پوچھ لیا یہ خلفاء راشدین آپ نے کس کو کہا ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے لوگ تعویل کریں، بڑے نرالے ہوتے ہیں نا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا ترجمہ ہی الگ کر دیا. بولے ہم نے ان کو ویسا مقام دیا جیسا مقام علی کو دے دیا. قرآن میں تبدیلی ہے، تحریف ہے. اب ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے. یہ آیت حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادریس ہم نے تم کو بلند مقام عطا فرما دیا ہے نا. اٹھا کر پھٹ کر رہے کیا ایسا مقام دے دیا جیسا مقام علی کو دیا تھا. ارے نبی سب سے نبی افضل ہوتے ہیں بھائی جی. تو ان لوگوں نے پوچھا فمن، یہ کون ہے جن کو آپ خلفائے راشدین کہہ رہے ہیں، مہدیین کہہ رہے ہیں؟ فغرورقت عینا، حضرت علی کی آنکھیں بھر آئیں. آنکھیں بھر آئیں مطلب آنسو نکل آئے. اور اسی حال میں آپ نے فرمایا ہم حبیب آیا
ابو بکر و عمر وہ میرے محبوب ابو بکر و عمر ہیں، وہ میرے محبوب میرے پیارے ابو بکر و عمر ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، حضرت علی کہہ رہے وہ میرے محبوب ہیں اور یہ مردودیت کا اظہار کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر و عمر کے ایمان پہ کلام کر رہے ہیں کہ ایمان ثابت نہیں۔ اس پہ مناظرے بھی ہمارے یہاں ہو جاتے ہیں۔ ارے اس پہ تو دینے کا حکم ہے، دار دینے کا حکم۔ حضرت انس فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک، حضور فرما رہے من سبنی فقط قتل ولا یستتاب ومن سب ابا بکر فقط قتل ولا یستتاب ومن سب عمر فقط قتل ولا یستتاب ومن سب عثمان فقط جلد ولا یستتاب ومن سب علی فقط جلد ولا یستتاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری شان میں بیجا کلمات بولے وہ واجب القتل ہے، توبہ کا مطالبہ نہیں ہوگا، اور جو ابو بکر کی شان میں بے ادبی کرے واجب القتل ہے، توبہ کا مطالبہ نہیں ہوگا، جو عمر کی شان میں گستاخی کرے واجب القتل ہے، توبہ کا مطالبہ نہیں ہوگا، اور جو عثمان کی شان میں بے ادبی کرے اس کو کوڑے لگائے جائے، توبہ کا مطالبہ نہ کیا جائے، جو علی کی شان میں گستاخی کرے اس پہ کوڑے لگائے جائے، توبہ کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ یہ فتویٰ دینے والا آج کا کوئی عالم نہیں ہے، یہ فتویٰ دینے والا وہ نبی ہے جس کو میرے اللہ نے عالم بنایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فتویٰ دیا۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹا، ابو بکر و عمر کی شان میں گستاخی کرنے والا واجب القتل حضور فرما رہے ہیں، اور حضرت عثمان حضرت علی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو حضور نے فرمایا کوڑے لگا دے جائیں، کوڑے مارے جائیں۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا لما فرقت بین ابی بکر و عمر و عثمان و علی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابو بکر و عمر کو الگ رکھ دیا، عثمان اور علی کو الگ رکھ دیا، یہ فرق کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میرا نبی کیا جملہ ارشاد فرماتا ہے، آقا نے فرمایا لِأَنَّ اللَّهَ خَلَقَنِي وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ مِن تُرْبَةٍ وَاحِدَةٍ۔ اے لوگوں سنو، اس لیے کہ میرے اللہ نے مجھے ابو بکر کو اور عمر کو ایک ہی مٹی سے پیدا فرمایا ہے، ایک ہی مٹی سے پیدا فرمایا، اسی لیے مصطفیٰ مزار میں بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑ رہے، مزار میں بھی تنہا نہیں چھوڑ رہا۔ سوچو جس نبی نے زندگی میں ساتھ میں رکھا، مزار میں ساتھ رکھا، اور آقا خود فرماتے محشر کے دن میں قبر سے نکلوں گا پھر میرے ابو بکر و عمر میرے ساتھ نکلیں گے۔ مصطفیٰ نے محشر میں بھی ساتھ رکھا ہے، ان کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، فرمایا ہم حبیبایا، وہ میرے محبوب ابو بکر و عمر ہیں۔ اور اس کے بعد جملہ پھر آگے سنو، اور جملے سنو خالی، امام الہدا، دونوں ہدایت کے پیشوا ہیں۔ ارے اگر ایمان ثابت نہیں ہوگا تو ہدایت کے پیشوا کیسے ہو جائیں گے؟ اور یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ مقرر ہو چکے ہیں، خطبہ بھی کہاں دے رہے ہیں؟ جامع مسجد کوفہ میں جو دار الخلافہ ہے آپ کا، وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا ابو بکر وصال فرما گئے، عمر شہید ہو گئے، عثمان شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے بعد حضرت علی کا فتویٰ ہے وہ دونوں میرے محبوب ہیں اور ہدایت کے دونوں پیشوا ہیں۔ بولو رافضی کو یہ نظر نہیں آتا، ویسے بھی چمگادڑ کو سورج کہاں اچھا لگتا ہے، اسلام کے سورج ہیں ابو بکر و عمر، رافضی کو کہاں سے اچھا لگے گا جی۔ اس کے بعد پھر کہا وہ شیخ الاسلام، دونوں اسلام کے شیخ ہیں، دونوں اسلام کے شیخ ہیں، جنہیں مولا علی شیخ مانے انہیں ہم بھی شیخ مانے، جنہیں مولا علی امام مانے انہیں ہم بھی امام مانے، جن سے مولا علی محبت کرے ان سے ہم بھی محبت کریں۔ اسی لیے تو میرے رضا نے چاروں کے بارے میں برجستہ یوں کہا صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، یہ چاروں ایسے کہ چاروں طرف چرچا ہو رہا ہے ان کا جی۔ اس کے بعد حضرت علی کیا فرماتے معلوم؟ کہتے ورجلا قریش، دونوں قریش کے فرد ہیں، والمقتدى بہما بعد رسول اللہ، اور حضور کے بعد لائق پیروی ہیں، حضور کے بعد یہ لائق پیروی ہیں۔ ارے کم سے کم ان حدیثوں پہ عمل کر لیا جاتا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد حضرت علی فرماتے من اقتدى بہما عصما، جس نے ان دونوں کی پیروی کر لی وہ گناہوں سے محفوظ رہا۔ اور دیکھنے میں آیا جو ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہے وہ غدیر کے چکر میں نہیں پڑتا، بولو،
اور جو ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہے وہ متاع کے چکر میں نہیں پڑتا. بولو, جو ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہے وہ شریعت کا مذاق نہیں اڑاتا, وہ شریعت کی پاسداری کرتا ہے. بولو نا یار, ہے نا. حضرت علی کا فتویٰ ہے, حضرت علی فرماتے جو ان دونوں کی پیروی کرے وہ محفوظ رہا گناہوں سے. وَمَنِ اتَّبَعَ آثَارَهُمَا هَدَى الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اور جس نے ان کے نشان قدم کی پیروی کر لی, نقوش قدم پہ چلا, اللہ نے اسے سیدھے راستے پہ چلا دیا, سیدھے راستے پہ چلا دیا. اب اس ایک بات اور, ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے گروہ کی تعریف فرمائی ہے. یہ وہ گروہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ ہے جن کے دلوں میں ایمان پیوست ہو چکا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے, ان کی تعریف کرتے ہوئے آخر میں کہتا ہے الا ان حزب اللہ هم المفلحون, یہ اللہ کا گروہ ہے اور اللہ کا گروہ کامیاب ہو چکا ہے. بولو, اب اللہ کا گروہ کامیاب ہے. حضرت علی سے ہم پوچھتے ہیں آپ ابو بکر و عمر کو اللہ کا گروہ میں مانتے کہ نہیں مانتے؟ اگر گروہ الہی میں مان لیا, حضرت علی نے مان لیا, تو کامیابی قرآن کہہ رہا ہے نا. تو حضرت علی فرماتے وَمَن تَمَسَّكَ بِهِمَا فَهُوَ مِنْ حِزْبِ اللَّهِ, جو ابو بکر و عمر کو پکڑ کے چلے وہ اللہ کے گروہ میں ہے. ابو بکر کی پیروی کرنے والا, عمر کی پیروی کرنے والا وہ اللہ کے گروہ میں ہے. تو سوچو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر عمر کو کیسا گروہ اولیاء میں شامل فرمایا ہے نا, کیسا اللہ تعالیٰ نے اپنے گروہ میں شامل فرما دیا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے. ابھی اچھا حضرت علی کی طرح سے چل رہا ہے نا, ابھی آئے گا شیخین کریمین نے حضرت علی کے بارے میں کیا کہا ہے. محبت دونوں طرف سے. پھر اگر کوئی کہے وہ باغ فتح کے مسئلے پہ, ایک پاگل نے مجھ سے کہا تھا, بولے حضرت فاطمہ نے کافر کہہ دیا ہے دونوں کو. بولو معاذ اللہ. بولے حضرت فاطمہ نے بات نہیں کی, کافر کہہ دیا. ابے میں نے کہا پگلیٹ, حدیثیں پڑھنی چاہیے. خالی یوٹیوب پہ سن کر کے اگر کوئی عقیدہ مضبوط کر لیتا تو پھر کیا, سمجھ رہے ہیں. اب یوٹیوب پہ سرچ کرو, کوئی پلمبر ٹیڑھا میڑھا آ رہا ہے, کوئی ٹیڑے بیڑے چلانے والے آ رہے ہیں, جو آقا علیہ السلام کی 4 شہزادیوں کو تسلیم نہیں کر پا رہے, ہضم ہی نہیں کر پا رہے. کوئی شیخین کریمین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, کوئی دونوں دامادوں کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے, لوگ فالو کر رہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے, بہت اچھا بولتا ہے. بولنا کمال نہیں ہے, بولنے والے بہت سارے مل جائیں گے چرب زباں, لیکن کمال یہ ہے کہ حدیثوں کو بولا جائے, قرآن کی آیتوں کو بولا جائے. اچھا آیتوں کو بھی توڑ مڑوڑ کے, خالی کوئی اتنا پیش کرے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب مت جاؤ. لوگ خوش ہو گئے, ارے واہ یار بڑی اچھی آیت مل گئی, اب تو کل سے آنے کا نہیں, اب بھی بھاگ جاتا میں. پوری پڑھو. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. تو پوری بات پڑھیں گے تب ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اور حضرت علی یہ دونوں سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ مصطفیٰ نے چپکے سے حضرت علی سے کہا تھا, کندھے پہ ہاتھ رکھا. ترمذی شریف کی حدیث ہے پاک, حضرت علی فرماتے کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حضور کے ساتھ تھا. اذ طلع ابو بکر و عمر, اتنے میں ابو بکر و عمر آ گئے, دونوں ساتھ میں آئے, میں حضور کے ساتھ تھا. جیسے ہی آئے آقا نے کیا کہا معلوم, ھذا سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. حضور نے فرمایا اے علی, یہ ابو بکر و عمر اولین و آخرین میں جتنے بزرگ جنتی ہیں سب کے سردار ہیں, جتنے بزرگ جنتی ہیں سب کے سردار ہیں, سوائے انبیاء مرسلین کے. انبیاء مرسلین کے سردار نہیں. اب یہاں پہ 2 طرح کی روایتیں آ گئی. بولے حضرات حسنین کریمین کے بارے میں آیا جنتی نوجوانوں کے سردار, یہاں آیا جنتی بزرگوں کے سردار. دنیا جنت میں تو سب ایک دم جوان ہوں گے نا, 33 سال کے 80 سال کے بوڑھے کا انتقال ہوا, وہ بھی جوان. دنیا میں جوانی لوٹتی نہیں, لیکن جنت میں بڑھاپا آتا نہیں. دنیا میں جوانی لوٹتی نہیں, لیکن جنت میں بڑھاپا آتا نہیں. اسی لیے تو ایک صحابیہ نے بوڑھی صحابیہ نے کہا حضور دعا کرے میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. کیوں فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی؟ کہا یہاں پہ تو تم بوڑھی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ تم کو جوانی عطا فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. تو پھر کہا یہ دونوں حدیث میں تو ٹکراؤ دکھتا ہے یار, ٹکراؤ, جواب کیا ہوگا؟ تو کہا جا کے شیعہ پریشان ہوگا, سنی جو پریشان کبھی نہیں ہوتا. کہا اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ تو کہا انما العبرۃ بالخاتمہ, انتقال کے وقت کا اعتبار ہوتا ہے.
کیا مطلب؟ کہا جو جوانی میں شہید ہوا انتقال کر گیا ان کے سردار حسنین کریمین، اور جو بڑھاپے میں انتقال کر رہا ان کے سردار ابو بکر و عمر جمع ہو گیا۔ اور آقا نے کیا فرمایا معلوم؟ یا علی لا تخبرهما، اے علی دونوں کو بتانا مت، دونوں کو بتانا مت، یہ دونوں سردار ہیں۔ چپکے سے آقا علیہ السلام حضرت علی سے بتا رہے ہیں، اسی لیے حضرت علی دونوں کو شیخین کہہ رہے ہیں، حضرت علی دونوں کو امامین کہہ رہے ہیں، حضرت علی دونوں کو جو ہے ساتھ ہی ساتھ یا محبوبین یعنی حبیب کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ فرماتے کیا فرماتے ہیں؟ یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، ہے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ۔ عتیق ابو بکر کو کہا جاتا ہے اور عمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، مرتضی حضرت علی کا نام ہے، تو یہ محبت ہے۔ پھر کوئی کہے بیٹھے نا یار کافر، وہ لے کے بیٹھے نا کافر، اس کا جواب کیا؟ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ بلڈر آدمی ہے، بہت طاقت ہے، شہرت ہے، پیسہ ہے، آپ کے نام سے جو ہے نا علاقے کانپ جاتے ہیں، تو کوئی کافر آپ کی بچی سے شادی کر پائے گا؟ اب تو نعرہ بھی لگ رہا ہے نا، حیدر حیدر خیبر خیبر، جو بھی نعرہ لگ رہا ہے، تو خیبر آج بھی خیبر کو کپا دے رہے ہو نا حضرت علی کے نام سے، تو حضرت علی تو اللہ کے شیر ہیں۔ تو اگر عمر کو آپ کافر مانو گے تو یہ بتاؤ کیا حضرت علی نے اپنی بیٹی ایک کافر کو دے دی؟ اس سے پہلے حدیث بتا چکا ہوں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کس کے نکاح میں رہی؟ یہ حدیث مستدرک الصحیحین کے اندر ہے، اور راوی خود امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بہت سیرو بیان بولے یار۔ اب بتاؤ حضرت عمر کو دی، نکاح میں گئی بیٹی، اور ایک بیٹا بھی ہوا جن کا نام زید ہے، بولو۔ اب بتائیے حضرت علی جو اتنے بہادر ہیں ایک کافر کو اپنی بیٹی دے دیں گے، جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ کافر سے نکاح نہیں کرنا ہے، لا تنکح المشرکین، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہا ہے۔ کیسے نکاح میں دے دیا؟ تو رافضی تو ہے نہیں، یہیں پہ پھنسا۔ حضرت عمر کل بھی ایمان والے تھے، آج بھی ایمان والے قیامت تک، بلکہ میں یہ کہوں گا عمر کا ذکر وہ کرتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے۔ تو کہا ابو بکر، ان کو کیسے ثابت کریں گے؟ تو پھر میں نے کہا یار ابو بکر کو تو ایسے ثابت کرے کہ حضرت عمر رضی اللہ حضرت علی نے خود کہہ دیا وہ میرے محبوب ہیں۔ کافر سے محبت ہوتی؟ کافر اسلام کا شیخ ہوتا؟ کافر اسلام کا امام ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ تو حضرت علی نے فتویٰ دے کر بتا دیا رافضی تیرا فتویٰ تجھے چلے گا، اس سنیوں کے لیے وہی فتویٰ چلے گا جو باب العلم دے رہا۔ فتویٰ یہ ہے کہ ابو بکر خالی ایمان والے نہیں ہیں بلکہ ایمان والوں کے امام بھی ہیں، ہے نا؟ کلیئر ہو گئی بات؟ سمجھ میں آیا تو بولو نا یار زور سے یار۔ ان کے ایک ایک سوال پھر بولے حضرت علی ان سے ناراض تھے، حضرت علی سے، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، اسی لیے تو بیعت کرنے میں دیر کر دیے۔ پچھلے سال بیان کیا تھا میں نے، لیکن چونکہ یہ بیان کبھی کبھی ہوتے تو آدمی دماغ سے نکل جاتا ہے، کچھ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ ایک بار درود شریف سنا دے میں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بولے حضرت علی و حضرت ابو بکر سے ناراض تھے، اسی لیے بیعت کرنے میں لیٹ کر دیے، دیری کر دیے۔ اب میں نے کہا عجب پاگل آدمی ہے۔ ہاں اچھا ایک آدمی کی لیٹ آئے تو کیا مطلب ہے؟ ناراض ہے؟ ارے کوئی وجہ، پہلے وجہ تو جانو، اور وجہ وہی بتائے گا جو لیٹ آئے گا۔ تو ہم ڈائریکٹ حضرت علی سے پوچھ لیتے، زور سے تو بولو یار، حضرت علی سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو دیکھو علامہ عبدالعزیز فرحاری نے اس کے 5 اسباب لکھے ہیں، 5 اسباب کہ دیری کیوں ہوئی۔ پہلی وجہ سب کو معلوم ہے، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ مسلسل بیمار رہتی تھی، حدیث موجود ہے مصنف الصحیحین کے اندر ہے، قد مرضت فاطمہ مرضا شدیدہ، حضرت فاطمہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ انہوں نے اسماء بنت امیس، یہ اسماء بنت امیس کون؟ حضرت جعفر کے نکاح میں رہی، حضرت جعفر کے بعد ابو بکر کے نکاح میں آئی، ابو بکر کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آئی، بولو۔ تو حضرت فاطمہ نے اسماء بنت امیس سے کہا تھا کہ مجھے میرا جنازہ یوں ہی مت لے کے جانا بلکہ پردے کے ساتھ اٹھانا،
بہت سنے یار، پردے کے ساتھ اٹھانا، اتنا پردے کا اہتمام، اور بڑی لمبی حدیث ہے پاک۔ بہرحال تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں رہتے تھے معلوم؟ انہو کان مشغولا بخدمت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فإنہا لم تزل مریضہ بعد موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزنا علیہ۔ حضرت فاطمہ کی خدمت میں تیمارداری میں لگے رہتے تھے، کیونکہ وہ مسلسل حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بیمار رہی تو ان کو موقع ہی نہیں ملتا تھا کہ ابو بکر سے جا کے ملاقات کرے، وہاں تیمارداری کر رہے تھے اسی لیے لگے رہے، نہیں جا پائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا علی آپ نے بیعت میں تاخیر کیوں کی؟ کہا تب بیعت نہیں کی، اب میں حاضر ہوں، ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو بکر نے ہاتھ بڑھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ ہاتھ میں بیعت کر لی۔ حدیث موجود ہے مستدرک الصحیحین کے اندر، اور خود اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ پورا چھوڑوں گا تو ٹائم کم ہے، ایسے بھاگ گیا 40 ہو گیا، سمجھ رہے آپ؟ حضرت علی نے خود بیعت کی اور کہا تب نہیں کیا اب کر لیتے ہیں نا۔ اور پھر حضرت علی خود فرما رہے ہیں ابو بکر تم کو پیچھے کون کر سکتا ہے، تم کو تو آگے مصطفیٰ نے بڑھا دیا ہے۔ ہاں ناراض آدمی ایسا بولتا ہے کیا؟ تم کو کون پیچھے کر سکتا ہے؟ اور حضرت علی کو کون دبا سکتا ہے؟ کون دبا سکتا ہے حضرت علی کو؟ اللہ کے شعر ہیں، لیکن حضرت علی کا یہ کہنا صدیق اکبر آپ کو پیچھے کون کر سکتا ہے، آپ کو تو مصطفیٰ نے آگے بڑھا دیا۔ رافضیوں کے لیے ایک مار ہے، اسی کا سینے پہ افسوس ظاہر ہو رہا ہے، ہائے افسوس میرا عقیدہ تو ڈیمیج ہو گیا، عقیدہ ہی ٹوٹ گیا کیونکہ حضرت علی نے یہ کہہ دیا ہے۔ اور آگے بڑھیں، دوسرا سبب علامہ فرحاری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کیا؟ انہو کان لم یرضى بتاخیر عن المشاورہ فعن علی انہو قال ان البیع یا ابا بکر انا لنرى انك احق بالخلافہ ونعرف فضلك ولكن اخرنا عن المشورہ فوالله ما كنت فيها راغبا ولكني خفت الفتنہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو میں نے بیعت میں تاخیر کی فتنے کی وجہ سے، سنیں حدیث علامہ فرحاری فرما رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بیعت کے وقت کہ اے ابو بکر انا لنرى انك احق بالخلافہ، میری رائے یہ ہے کہ آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور سنو یار، حضرت علی فرما رہے ہیں میری رائے یہ ہے کہ آپ زیادہ حقدار ہیں، اور میں آپ کی فضیلت کو بھی جانتا ہوں، کیونکہ جانتے ہیں سارے صحابہ سے وعدہ کیا گیا لیکن ابو بکر کو قرآن میں صحابی کہا گیا، ہاں اذ یقول لصاحبہ صاحبہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں ولیکن اخرنا علی المشورہ، لیکن میں مشورے میں دیری سے پہنچا، کیوں؟ واللہ بخدا ما كنت فیہا راغبا، میں ناراض نہیں تھا، ولیکن خفت الفتنہ، لیکن مجھے فتنے کا اندیشہ تھا اس لیے میں دیری سے آیا۔ یہ خود حضرت علی فرما رہے ہیں، جب حضرت علی کہہ دے رہے ہیں تو ہم لوگ کون ہیں یہ کہنے والے کی ناراض ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر اچھا لگا، سمجھ میں آیا، اور دماغ میں جو شیطانی وسوسہ تھا وہ نکل گیا تو سبحان اللہ بولنا چاہیے۔ ہاں اس کے علاوہ اور بھی کئی دو وجہ اور ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور، کچھ لوگ ہیں جن کو بھوت چڑھا ہوا ہے حضرت علی کو ایک نمبر پہ لانے کا۔ یار تم ہوتے کون ایک نمبر پہ لانے والے؟ بڑا لاتا ہے چھوٹا نہیں لاتا، بڑا لاتا ہے چھوٹا نہیں لاتا۔ آج کے دور جہالت میں تو چھوٹے چھوٹے بڑوں کو بڑا بنا رہے ہیں۔ وہ علم کا دور تھا، صحابہ موجود ہیں، اور سارے صحابہ کو اللہ نے علم کے گہوارے میں پرورش عطا فرمائی ہے نا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں، ابن عساکر تیسرا حصہ صفحہ 383 کے اندر کہتے ہیں من فضلنی علی ابی بکر و عمر جلدتہم حد المفتری، اگر کوئی مجھے ابو بکر و عمر سے افضل بتائے تو میں اس کو کوڑا لگاؤں۔ کیا لگاؤں؟ میں نے دیکھ لیا حضرت علی کا فیضان کیسے بولتا ہے یار۔ شیعہ زنجیر سے مار رہا ہے، شیعہ زنجیر سے مار رہا ہے، اس سے ماچھری سے مار رہا ہے، اس سے مار رہا ہے۔ کہا کیسے مار رہا؟ کہا اس لیے کہ حضرت علی کو ابو بکر و عمر سے افضل کہتا ہے، تو ابو بکر حضرت علی نے اپنے تصرف کو دکھایا کہ اگر میرا چلے تو جو مجھے افضل کہے میں اس کو کوڑے سے ماروں، تو آپ نے روحانی طور پر خود ان کے ہاتھ کا استعمال کروا کے ان کو سزا دلوا دی ہے۔
خود مار رہے ہیں اپنے آپ کو. یہ ہاتھ علی کا تصرف ہے جی. اچھا ایک چیز اور، اب ذرا سوچے ہاتھ علی نے شیخین کریمین کی بڑی شان بیان فرمائی، شیخین نے ہاتھ علی کی کیا شان بیان فرمائی ہے؟ تو پہلے ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں. بہت سلو ہے یار، کیا شان ہے، کیا شان ہے. دیکھو یہ حدیث البدایہ والنہایہ 7واں حصہ صفحہ 345 کے اندر ہے. کیا کہتے ہیں معلوم؟ حدیث کتنے لوگوں سے روایت ہے؟ روایت دیکھو. وروي من حديث أبي بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعمران بن حسين وأنس وصوبان وعائشة وأبي ذر وجابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النظر إلى وجه علي عبادة. یہ حدیث چند صحابہ سے مروی ہے. روایت کرنے والے ابو بکر، بولو، روایت کرنے والے عمر، روایت کرنے والے عثمان غنی، روایت کرنے والے عبداللہ ابن مسعود، روایت کرنے والے معاذ ابن جبل، روایت کرنے والے عمران ابن حسین، انس، حضرت صوبان اور ماں عائشہ صدیقہ، ابو ذر غفاری، حضرت جابر ابن عبداللہ. یہ سارے صحابہ روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ نے کہا علی کا چہرہ دیکھو عبادت، بولو. عمر کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھو عبادت. عثمان غنی کہہ رہے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھو عبادت. حتیٰ کہ ماں عائشہ بھی کہتی ہیں علی کا چہرہ دیکھو مصطفیٰ نے کہا عبادت ہے. بولو یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ من کن تو مولا بھی لے کے بیٹھے. یہ من کن تو مولا والی حدیث جب ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہاتھ عمر نے مبارکبادی دی ہے. مبارکبادی دینے والے کون ہیں؟ ہاتھ عمر. تھوڑا اس پہ چلے، آؤ ذرا ایک بار زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں اس پہ چلو. غدیر خم تھوڑا سن لے. حالانکہ میں نے مدرسے کے بچوں کو رٹا دیا ایک دم. بچوں کو رٹانا ضروری ہے بھیا. بچے رٹے رہیں گے تو بچے رہیں گے. ویسے بھی علم سے آدمی جو بچ نہیں پاتا ہے اس علم سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے جس سے مصطفیٰ کے فضل کی مہر ہوتی ہے. سمجھے نا؟ مصطفیٰ کے فضل کی مہر بننا. ابلیس کے بعد بڑا غضب کا علم تھا. دلیل کتنی ڈینجر پیش کر رہا ہے. میں سجدہ کروں، میں آگ، میرا کام اوپر جانا، مٹی. دلیل بڑی پیاری لیکن قرآن کے مقابل ہے. دلیل کتنی مضبوط ہو، قرآن سے ٹکرائے گی نہیں چلے گی، حدیث سے ٹکرائے گی نہیں چلے گی. سمجھ میں آیا؟ دلیل وہی چلے گی جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے نا، عقلی. تو یہ معاملہ آیا معلوم. اب سنو، من کن تو مولا فعلی مولا والی جو روایت ہے، پہلے حدیث سناتا ہوں پھر بیک گراؤنڈ میں جاتا ہوں، پھر حضرت ابو بکر نے کیسے مبارکبادی دی ہے، حضرت عمر نے، وہ بھی سنیں آپ. یہ حدیث مشکات کے اندر موجود ہے جس کے راوی برا ابن عاصم، حضرت زید ابن ارقم ہے. یہ دونوں کہتے ہیں لما نزلا بغدیر خم، جب آقا علیہ السلام مقام غدیر خم پر اترے. غدیر تالاب کو کہتے ہیں، تالاب کو. غدیر کا معنی ہوتا ہے دھوکہ دینے والا. تالاب میں دھوکہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جاتے ڈیم میں نہائے، تھوڑے پانی میں نہا رہے تھے تو آگے بڑھ ڈوب گئے. دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو تالاب کو اسی لیے اس کو غدیر کہا جاتا ہے، دھوکے باز. آج کچھ اور لوگ بھی دھوکے باز ہیں اور بڑے شان سے منا رہے ہیں عید غدیر دھوکے باز کی تھی. سمجھے ہم؟ جی. ادھر آقا علیہ السلام غدیر خم پر، اخذا بید علی، حضور نے ہاتھ علی کا ہاتھ پکڑا. فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم. حضور نے فرمایا میرے صحابہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ اے ایمان والے نہیں جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ پھر حضور نے فرمایا الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسی، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں ہر ایمان والے کے بارے میں اس کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ حضور فرماتے اللہم من کنت مولا فعلی مولا. اے اللہ میں جس کا مولا میرا علی بھی اس کا مولا. اب آگے اور فرما رہے اللہم والی من والا وعاد من وادا. اے اللہ اس سے محبت کر جو میرے علی سے محبت کرے.
اور اے اللہ اس سے نفرت کر، اس سے دشمن لگ جو علی سے دشمنی رکھے۔ آقا نے فرما دیا۔ جیسے حضور فرما کر خاموش ہوئے، فَلَقِيَهُ عمر بعد ذلك، آتے عمر کھڑے ہوئے، مصافحہ کیا اور کہا ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن و مؤمنہ۔ اے ابو طالب کے بیٹے علی مبارک ہو، مصطفیٰ نے تم کو ہر ایمان والے کا مولا بنا دیا ہے۔ مبارکبادی کون پیش کر رہا ہے؟ کون پیش کر رہا ہے؟ زور سے بولو نا یار۔ اب محبت نہیں تو مبارکبادی کیوں؟ لیکن یہاں سے نتیجہ کچھ لوگوں نے غلط نکالا ہے۔ اب تو آپ بیک گراؤنڈ میں چلوں، اگر یہ آئیں گے تو ڈائری میں پوری حدیثیں سب روایتیں جمع ہیں۔ پہلے اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں، کیا ہے معاملہ اس کا۔ یہ غدیر خم لے کے بیٹھے ہیں۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ کہاں کا قاضی؟ یمن کا۔ حضرت زید بن ارقم خود بیان فرماتے ہیں، یہ آگے حدیث ہے مستدرک الصحیحین کے حوالے سے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے یہ حدیث۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں میں سب سے زیادہ حضرت علی سے پہلے نفرت کرتا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ زید بن ارقم۔ سب سے زیادہ میں علی سے نفرت کرتا تھا، لیکن بعد میں سب سے زیادہ میں علی سے محبت کرنے لگا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ جب بھیجنے لگے تو حضرت علی نے پہلے کہا حضور میں فیصلہ کیسے کروں گا؟ تو میرے مصطفیٰ نے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، اور آقا جب ہاتھ رکھتے ہیں تو چشمہ بہتا ہے، کہیں علم کا بہتا ہے، کہیں پانی کا بہتا ہے نا۔ حضور نے سینے پہ ہاتھ رکھا، حضرت علی پہنچے یمن۔ وہاں جنگ ہوئی۔ جب جنگ ہوئی تو جنگ میں مال غنیمت ملا، مال غنیمت اکٹھا ہوا، اس میں بڑی خوبصورت باندی ہاتھ آئی۔ تو کچھ یمن کے لوگوں نے کہا یہ باندی ہمارے حصے میں آنی چاہیے۔ حضرت علی نے کہا نہیں، حضرت علی نے اس کو اپنے حصے میں لے لیا۔ بس ان کی نفرت اور بڑھ گئی، وہ حضرت علی سے اور نفرت کرنے لگے۔ جب نفرت زیادہ کرنے لگے تو حضرت علی نے ان سے شکوہ شکایت نہیں کی، ڈائریکٹ خط لکھا مصطفیٰ کو، حضور کو خط لکھا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا علی میں حج پہ جا رہا ہوں، تم بھی حج پہ آؤ۔ بولو میں حج پہ جا رہا ہوں، تم بھی حج پہ آؤ۔ حضرت علی کو حضور نے حج پہ بلایا۔ آقا علیہ السلام نے حج کیا۔ خطبہ کہاں دیا؟ عرفات میں دیا۔ خطبہ کہاں دیا؟ مزدلفہ میں دیا۔ جگہ جگہ سرکار نے نصیحت فرمائی۔ حج مکمل ہونے کے بعد سارے صحابہ اپنے اپنے راستے، لیکن دو مقام کے صحابی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، ایک مدینے کے صحابہ اور دوسرے یمن کے صحابہ۔ بولو، اور ایک راستہ یہ یہاں غدیر خم، یہ ایسی جگہ ہے مکے سے آ کر مدینے کا راستہ، یمن کا راستہ یہاں سے کٹتا۔ بڑی گرمی کا دن، آقا علیہ السلام ٹھہر گئے۔ نفرت کون کر رہا تھا؟ یمن کے لوگ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنیوں سے خطاب فرمایا اور یہ جملہ کہا۔ کیا کہا آقا علیہ السلام نے؟ اے اللہ میں جس سے محبت کروں تو اس سے محبت کر، اے اللہ میں جس سے دشمنی کروں، اے اللہ علی جس سے نفرت کرے تو اس سے نفرت کر، علی جس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور اے اللہ من کنت مولا فعلی مولا۔ جیسے ہی مصطفیٰ نے کہا، یمنیوں کے دل میں جو نفرت تھی ختم، محبت میں کنورٹ۔ جیسے محبت ہو گئی، آقا نے فرمایا، مسلم کے اندر آیا کیا؟ الایمان یمانی والحکمت یمانیہ، ایمان ہو تو یمنیوں جیسا، حکمت ہو تو یمنیوں جیسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفرت اپنے لیے کیا، اور جب محبت کیا تو میرے فرمان کی وجہ سے کیا ہے نا۔ تو اب وہاں پر معاملہ یہ تھا، لیکن اب رافضی کھڑا ہوا، حضور نے مولا بنا دیا، مولا بنا دیا، مولا بنا دیا۔ ہم نے کہا مولا تو بنایا، اس میں کیا شک ہے؟ سنی تو بولتا ہے مولا کائنات، بولو، لیکن تم مولا کا معنی کیا لیتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا مولا کا معنی لیا خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، یعنی مصطفیٰ کے بعد ڈائریکٹ خلیفہ علی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھیا، جب حضرت علی خلیفہ ہیں، ڈائریکٹ عربی جاننے والے ہیں کہ نہیں صحابہ؟ صحابہ عربی جانتے ہیں۔ غدیر خم میں ابو بکر بھی ہیں، غدیر خم میں عمر بھی ہیں، غدیر خم میں عثمان بھی ہیں، غدیر خم میں یمن والے بھی ہیں، غدیر خم میں مدینہ والے بھی ہیں۔ جب وہاں مبارکبادی کی بات آئی تو حضرت عمر نے مبارکبادی دی ہے نا، اور حضور پردہ فرمائے تو خلیفہ بنانے کی جب بات آئی تو جب سارے صحابہ کو مولا کا معنی معلوم ہے خلیفہ بلا فصل، تو خلیفہ کیوں بنایا؟
خلیفہ کیوں بنایا؟ ابو عمر نے تو مبارکبادی پیش کی تھی نا. جب حضور نے خلیفہ بنا دیا تو صحابہ نے اپنی طرف سے ابو بکر کو خلیفہ کیوں بنایا؟ سمجھنا میری بات کو. سارے صحابہ جمع ہو کے خلیفہ کیوں منتخب کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ مولا کا معنی وہ نہیں ہے جو شیعہ کر رہا ہے. مولا کا معنی بیک گراؤنڈ سے چیک کرے تو معلوم کیا ہوگا. مولا کا معنی ہوتا ہے پیارا اور محبوب. مطلب یہ آقا نے فرما دیا یمن کے لوگوں سے خاص طور سے یمنیوں سنو، میں جس کا محبوب مولا، میرا علی بھی اس کا محبوب اور مولا. مطلب آقا علیہ السلام نے مولا کا معنی محبوب اور پیارا بتایا. اسی محبوبیت کو بتانے کے لیے عمر نے مبارکبادی پیش کی ہے، خلیفہ مالا نہیں بتایا. اسی لیے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام جمع ہو کر کے ابو بکر کو خلیفہ منتخب کر رہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر آیا تو بول دینا یار. تھوڑا علمی گفتگو ہے، ہم لوگ واقعاتی دنیا کے لوگ ہیں، تھوڑا گہرائی بھی نہیں سمجھ پاتے ہیں. اور اگر خلیفہ تم حضرت علی کو مانتے ہو تو ہم کہیں گے حضرت فاطمہ کس کو مانتی ہے؟ باغ فتح کا معاملہ اچھل اچھل کے بیان کرتے ہو نا، اور ہم لوگ کے سامنے تو بیان ہی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ابو بکر نے وہی کیا ہے جو مصطفیٰ نے کیا ہے، عمر نے وہی کیا جو مصطفیٰ نے کیا ہے. اپنے جیب خاص میں نہیں ڈال لیا تھا فتح کا باغ، اس کا مال وہیں پہ خرچ کیا جہاں پہ مصطفیٰ نے خرچ کیا تھا. حضرت عمر نے بھی وہی کیا جو مصطفیٰ نے کیا ہے. اپنے جیب میں نہیں ڈال لیا کہ غاصب کہو، غاصب تو تم ہو گئے جو شریعت کو غصب کر رہے ہو. ہاں، تو حضرت فاطمہ کس کو خلیفہ مانتی ہیں؟ اگر حضرت عمر حضرت علی بلا فصل خلیفہ ہیں تو باغ فتح کے تعلق سے حضرت فاطمہ کو اپنے شوہر کو بولنا چاہیے تھا علی خلیفہ تم ہو. کوئی ساری دنیا سب کو مانے لیکن میں تو آپ کو مانتی ہوں، آپ ہمارا مسئلہ حل کریے. لیکن حضرت فاطمہ حضرت علی سے نہیں بول رہی ہیں، آئی کس کے پاس؟ حضرت ابو بکر کے پاس. سب کو سب کے والد کی پراپرٹی کا حصہ ملتا ہے، ہم کو بھی ہمارے والد کے پراپرٹی کا حصہ ملنا چاہیے. تو ہم نے کہا یہ روایت بتا دیا، یہیں سے کلیئر کر لیا کہ حضرت فاطمہ بھی ابو بکر کو مصطفیٰ کا خلیفہ مان رہی ہے، حضرت فاطمہ بھی مان رہی ہیں. بولے اس کے بعد تو نہیں بات کی. ہم نے کہا اجنبی ہے حضرت فاطمہ سے، اجنبی ہے ابو بکر، اور اجنبی سے پردہ کرنا واجب ہوتا ہے. اور حضرت فاطمہ زیادہ حیا والی کون خاتون؟ بولو اب. اس لیے دوبارہ بات کرنے نہیں گئی وہاں پر. یہ بولے تو ابو بکر نے حصہ ہی نہیں دیا. ہم نے کہا پوری بخاری کی روایت پڑھ لو. حضرت ابو بکر نے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا ہم جو چھوڑتے ہیں وہ میری امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے. ہم وراثت نہیں قائم کرتے ہیں دینار اور درہم میں، ہم وارث تو اس کو بناتے جو علم والا ہوتا ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا، ابو بکر کہتے ہیں میں وہی کام کروں گا جو مصطفیٰ نے کیا تھا. وہ آقا علیہ السلام اس کی کمائی 3 حصے کرتے تھے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنی ضروریات کے لیے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی وہی 3 حصے کیے، غریبوں کے لیے، مصطفیٰ کے گھر والوں کے لیے اور مصطفیٰ کے رشتہ داروں کے لیے. یہ 3 حصے ابو بکر نے کیے، اور وہی 3 حصے پہ عمل عثمان نے بھی، حضرت عمر نے بھی کیا، اور اسی پہ عمل عثمان غنی نے بھی کیا. بولو نا یار. ورنہ ہمارے ہاں کوئی بہادر آدمی ہو اور اس کی پراپرٹی کوئی کھا جائے وہ خاموش بیٹھے گا؟ مقابلہ کرے گا. اور پھر حضرت علی جیسا شیر خدا. اور پھر ایک بات اور، خالی حضرت فاطمہ کو حصہ ملے گا، حضرت عائشہ کو نہیں ملے گا کیا؟ حضور کی زوجہ ہے حضرت عائشہ، بیوی کو نہیں مل رہا ہے کیا؟ بیوی کو تو زیادہ ملے گا نا. اولاد جب نہ ہو تو بیوی کو 4تھا حصہ ملتا ہے، اور اولاد ہو تو 8واں حصہ ملتا ہے. تو حضرت عائشہ کو 8واں نہیں ملے گا کیا؟ حضرت حفصہ کو نہیں ملے گا کیا؟ سمجھ میں آیا؟ اور غدیر خون پورا سمجھ میں آیا؟ اگر آیا تو بولنا سبحان اللہ. ہاں، 18 تاریخ کو لے کے کیوں آئے اب انشاءاللہ اگلی قسم میں تھوڑا اس سے بتائیں گے کہ سب سے پہلے عید غدیر منانے والا کون ہوا ہے. سمجھے آپ؟ انشاءاللہ اس پر روشنی رہے گی. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور جو شیعہ عالم نے توبہ کی اور شیعت کی ادھیڑ کے رکھ دیا، وہ کتاب کشف الاسرار و تبریۃ الائمۃ الاطہار انشاءاللہ اگلے بار سے اسی پر بیان ہوگا. السلام علیکم.